بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وإذ قد فرغنا عن مباحث القضايا والعكوس التي كانت من مبادئ الحجة فحرى بنا أن نتكلم في مباحث الحجة فنقول الحجة على ثلاثة أقسام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. کل آخری جملہ یہ تھا کہ بھئی اٹاں آ گئی نے تو سیمنٹ بھی آ گیا سریا بھی آ گیا تو ان مستری آ کے تو کوٹھی بنا لگا جی سمجھا گئی. قضایا کے مباحث پورے ہو گئے جو مقصد ہے وہ شروع کرنے لگے. تو علامہ فرماتے ہیں تحقیق جب ہم فارغ ہو گئے قضایا کے مباحث سے اور عکوس سے، وہ قضایا اور وہ عکوس سارے جو تھے حجت کے مبادی سے، جب ہم ان سے فارغ ہو گئے اے جزائے پس لائق ہے ہمیں یہ کہ کلام کریں ہم حجت کے مباحث میں. تو کلام نمبر شروع یہ ہے کہ حجت کی 3 قسمیں ہیں. حجت کی کسی نے چھیڑنے دیا 3 قسمیں حجت نہ کر. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب فارغ ہو گئے ہم قضایا اور عکوس کے مباحث سے، وہ قضایا اور وہ عکوس جو حجت کے مبادی سے ہیں، بس لائق ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم کلام کریں حجت کے مباحث میں. بس ہم کہتے ہیں کہ حجت جو ہے یہ 3 قسم پر ہے. اور جب تحقیق فارغ ہو گئے ہم قضایا کے مباحث سے اور عکوس کے مباحث سے. 3 مسئلے نہ کی نہ سی وہ کی ہوں وہ بھی کہہ کہ بل گیا رات گئی بات گئی. چلو جی. کانت وہ قضایا اور عکوس جو تھے حجت کے مبادی سے تھے یا ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے. پس لائق ہے ہمیں کہ کلام کریں ہم حجت کے مباحث میں. بس ہم کہتے ہیں حجت 3 قسم ہے جی. اور جب تحقیق فارغ ہو گئے ہم قضایا کے مباحث سے اور حقوق کے مباحث سے، وہ قضایا اور وہ حقوق تھے جو حجت کے مبادی سے، پس لائق ہے ہمیں یہ کہ کلام کریں ہم حجت کی مباحث میں حجت کے مباحث میں. پس کہتے ہیں ہم حجت 3 قسم پر ہے. حجت 3 قسم پر وقف کر کے احدها القياس وثانيها الاستقراء وثالثها التمثيل فلنبين هذه الثلاثة في 3 فصول. علامہ فرماتے ہیں حجت کی 3 قسمیں جو دلیل قائم کر کے دعویٰ ثابت کیا جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قیاس ہے، دوسرا استقراء ہے، تیسرا تمثیل ہے. ہاں جی کیا جی فرماتے ہیں کہ حجت کی 3 قسمیں. حجت کہتے ہیں دلیل جس سے مجہول کو مجہول جس سے وہ حجت اس معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں جس سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے. حجت اس معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں، یاد ہے پیچھے پڑھے ہیں نیچے. حجت اس معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں جس سے مجہول تصدیقی معلوم ہوتا ہے. وہی حاصل ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے منطقی مارن کے انہوں نے بولی بدلا رہے ہیں تو حاصل ہوتا ہے. حجت 3 قسم پر ہے، ایک پہلی قیاس اور دوسری استقراء اور تیسری تمثیل. تو علامہ کہتا ہے میں ان کو 3 فصلوں میں علیحدہ علیحدہ بیان کرنا. 3 فصلوں میں علیحدہ ایک ان 3 کا قیاس ہے اور دوسرا ان 3 کا استقراء ہے اور تیسرا ان 3 کا تمثیل ہے. پس چاہیے کہ بیان کرے ہم ان تینوں کو 3 فصلوں میں.
ایک ان تین کا قیاس ہے اور دوسرا ان تین کا استقراء ہے اور تیسرا ان تین کا تمثیل ہے، بس چاہیے کہ بیان کریں ہم ان تین کو تین فصلوں میں، ان تینوں کو تین فصلوں میں۔ ایک ان تین کا قیاس ہے اور دوسرا ان تین کا استقراء ہے اور تیسرا ان تین کا تمثیل ہے، بس چاہیے کہ بیان کریں ہم ان تین کو تین فصلوں میں۔ اشیاء نمبر 2 اگو بکھرا بکھرا بھی تفصیل ہونی ہے بے وجہ اثر یہ ہے کہ حجت تین کس طرح بنتی ہے۔ احتجاج کا معنی تو حجت پکڑنی، دلیل بنانی، استدلال کا معنی دلیل بنانی، احتجاج کا معنی حجت پکڑنی، استدلال کا معنی دلیل بنانی۔ کہ احتجاج یا کلی کے ساتھ ہوگا جزی پر، جی کلی نو دلیل بنانا ہے جزی نو ثابت کرنے واسطے، جی یا چند جزیات کو دلیل بنائیں گے کلی ثابت کرنے کے لیے، یا ایک جزی کو دلیل بنائیں گے دوسری جزی ثابت کرنے کے لیے۔ یہ انہونی نہیں پیچھے پڑے ہے جی۔ اگر احتجاج کریں کلی کے ساتھ جزی پر، کلی نال جزی ثابت کریے، یہ قیاس ہے کیونکہ پکی ٹھکی گل ہے۔ اور اگر جزیات کے ساتھ کلی ثابت کریں قاعدہ کلیہ، اس کو استقراء کہتے ہیں۔ اور اگر جزی کے ساتھ جزی ثابت کریں، بھئی چونکہ انج دا ہے تو بڑا بھرا بھی انج دا ہی ہونا ہے، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تمثیل۔ عمدہ ان سے اور مفید علم یقینی کے لیے وہ قیاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ لہذا مقصد اقصا کیا ہوا؟ قیاس ہوا۔ جی آگے سمجھ کے نہیں ایشا بس اگے جی ہوں فصل قیاس کے بیان میں، پہلے تعریف پھر قسمہ پھر ہر قسم دے پھر چل پینا کم پھر جی فین دا کوئی لگتا باجا قول او صفت موصوف باجیا کنی باری پڑھی اگے مؤلف کا قول ہے بھی حد ہو گئی ہے، قول ایسا قول جو مرکب ہے ہوا وهو قول مؤلف من قضايا يلزم عنها قول آخر بعد تسلیم تلك القضايا۔ صبر ہو کو تقسیم شروع ہو گئی۔ قیاس کی تعریف، قیاس ایسے قول کو کہتے ہیں، بین اسطور لکھا ہے لغوی معنی ہے ایک مثال کا اندازہ لگانا دوسری مثال پر، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اے توڑے چ کنک کنی کو ہوئے گی یار جڑا کہ توڑا چکیا نہیں اندازن اونی کوئی ہے، انہوں اسے لغت انہوں قیاس آندن، انہوں قیاس آندن، سمجھے؟ میرا اندازہ ہے مولوی وہ استاد ہے شگرد دے دے یہ بھی ٹھیک پڑھیا ہونا ہے جی جی میں پہلا سی ایک ہی ہے یہ لغوی قیاس ہے، لغوی بے ایک مثال دا اندازہ لگانا دوسری مثال ہوتے ایک ہی ہے، یہ لغوی قیاس ہے جی۔ اس کو مقیاس پیمائش اندازہ منطقیوں کی اصطلاح میں قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ایسا قول کی ایسا قول جو مرکب ہو چند قضایا سے۔ منطقی آدھے نے تانوں گل دس دیاں پھل جاندی ہے ساڈیاں کتاباں وچ جمع ما فوق الواحد مراد ہوندی ہے، ساڈیاں کتاباں وچ بے دو نوں اسی جمع بولدے ہیں، ٹھیک ہے جی اسی بالکل اندر نجات رکھاں کہ ناراض نہ ہو تسی منطقی ہو۔ اچھا جی قیاس ایسا قول ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، صغرا کبرا قضایا نے کہ قضیتین نے واجہ جا قضیتین نے نا، لیکن منطق ایک صغرا تے کبرا کنے ہوئے تے قضیتین نے کو جائے قضایا تے نہ ہوئے، لیکن چونکہ منطقی دو ایک تو اتے جمع ہی بول دیں اس لیے پھر جمع بولی، سمجھ آئیے؟ ویسے تو صغرا کبرا قضیتین نے جی۔ قیاس ایسا قول ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، جی ایسے قضایا کہ لازم آ جائے ان قضایا سے قول آخر،
ان قضایا کو تسلیم کرنے کے بعد چند قضیے جوڑے ہو، دو چند قضیے جوڑے، اگر ان دو کو تسلیم کر لیں کہ یہ دونوں سچے ہیں تو وچوں ایک کٹھی کٹا نکلنا ہے، پھر مننا پینا یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے جی۔ وہ قضایا ٹھیک نے نا تو جیڑا وچوں کٹھی کٹا نکلنا ہے وہ بھی سچا ہے۔ ہاں جی تعریف کر۔ قیاس ایسا قول ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، ایسے قضایا کہ لازم آتا ہے ان قضایا سے، کیا لازم آتا ہے؟ قول آخر کدوں؟ ان قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد، ان قضایا کے قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد، ان قضایا کے قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد۔ او آشا نمبر 1 لکھے المراد بالقضایا ما فوق الواحد جی۔ پھر قیاس ایسا قول ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، ایسے قضایا کے لازم آتا ہے ان قضایا سے قول آخر ان قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد۔ او سغرا کبرا جے من لئیے نا ٹھیک ہے تو نتیجہ خام مننا پیندا ہے، یہ مطلب ہے اور کیڑی گل ہے۔ پھر آخر قیاس ایسا قول ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، ایسے قضایا کے لازم آتا ہے ان قضایا سے قول آخر ان قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد۔ کتاب اپنی ہے۔ اور قیاس قول ہے، ایسا قول جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، کن سے؟ قضایا سے، ایسے قضایا کہ لازم آتا ہے ان قضایا سے قول آخر، قول آخر کی شاید نتیجہ ان قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد، اور قیاس ایسا قول ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، ایسے قضایا کے لازم آتا ہے ان قضایا سے، لازم آ جاتا ہے کہ لازم آ جاتا ہے ان قضایا سے قول آخر ان قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد۔ جی اور قیاس ایسا قول ہے کہ مرکب ہوتا ہے قضایا سے کہ لازم آتا ہے ان قضایا کو قول آخر ان قضایا کے تسلیم کرنے کے بعد۔ اور آشے نمبر 3 تے لکھا ہے کہ لفظ قول یہ بولا جاتا ہے بالاشتراک ملفوظ پر بھی، اور اس ملفوظ سے جو مفہوم عقلی ہے اس پر بھی۔ سنی جیسا کہ قیاس بولا جاتا ہے بالاشتراک و تشابہ، قیاس پر جو سنا جاتا ہے وہ جڑا لفظ بولے نے، تو قیاس جو معقول ہے، سمجھ آئی جی؟ اے جڑا بولی دا ملفوظ ہوندا ہے وہ جڑا تو سمجھ آਉਂدا وہ کی ہوندا ہے؟ معقول ہوندا ہے یار، کمال ہے جی۔ اگاں جی سنیں اور ویکھے نا آشے نمبر 3 نظر آئے آندے نے کہ اے جڑا ہے نا تسلیم اگرچہ ذاتی طور پر جھوٹے کیوں نہ ہو، ذاتی طور پر جب سغرا کبرا مان لیں تو پھر نتیجہ خام شکل اول آندی جی بھول بل گئی۔ مثلاً آکز قیاس بنایا سا آل انسان و حجرن کی جھوٹا ہے کہ نہیں؟ کلو حجرن جمادن جی، جس لئے من لیا حجر حجر دے اس گر گئی تو نتیجہ گیا آل انسان و جمادن، کلو کہہ دو یا کہہ دو آل انسان جھوٹا ہے کہ کوئی نہیں، لیکن چونکہ سغرا کبرا جدو من لیا تو اے پتر خام مننا پینا ہے جی۔ كان النتيجة ونقيضها مذكورا فيه يسمى استثنائيا كقولنا إن كان زيد إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، وإن كان زيد حمار كان ناهكا لكنه ليس بناهك ينتج أنه ليس بحمار، وإن لم تكن النتيجة ونقيضها مذكورا يسمى اقترانيا كقولك زيد إنسان وكل إنسان حيوان ينتج زيد حيوان۔
قیاس کی دو قسمیں ہیں، تعریف آ گئی ہے قیاس کی، دو قسمیں ہیں، قیاس استثنائی تے قیاس اقترانی. کیا کہ جی قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی. پھر قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس وہ اقترانی. استقراء تے تمثیل اجے پیچھے اگے آن گے، پہلے جڑے نے بابے انہوں نے لے کے ٹر پے سی اگاں جی. قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی. وجہ اثر یہ ہے کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض، ہر قضیے دی نقیض ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی؟ ایشا بس ہے نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بین قیاس کے اندر مذکور ہوگی یا نہ ہوگی. اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر مذکور ہو تو یہ قیاس استثنائی ہے، اور اگر مذکور نہ ہو نہ نتیجہ تے نہ نتیجے کی نقیض یہ قیاس اقترانی ہے. ہاں جی وجہ اثر یہ ہے کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر مذکور ہو، بے عینی حق یعنی ہی قیاس کے اندر مذکور یعنی وہی موضوع محمول ہو. قیاس ہے نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینی ہی قیاس کے اندر موجود ہو، مذکور ہوگی یا مذکور نہیں ہوگی. مذکور نہیں ہوگی. اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر بعینی ہی مذکور ہو تو یہ قیاس استثنائی ہے، اور اگر مذکور نہ قیاس کے اندر مذکور نہ ہو، بعینی مذکور نہ ہو تو یہ قیاس اقترانی ہے. پھر آخر یا نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر مذکور ہوگی یا مذکور نہیں ہوگی. اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر بعینی ہی مذکور ہو تو یہ قیاس استثنائی ہے، اور اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر بعینی ہی مذکور نہ ہو تو یہ قیاس اقترانی ہے. پھر آخر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر پرلا بزرگ کدے گیا جی نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر بعینی ہی مذکور ہوگی یا بعینی ہی مذکور نہیں ہوگی. اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر بعینی ہی مذکور ہو تو یہ قیاس استثنائی ہے، اور اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض قیاس کے اندر بعینی ہی مذکور نہ ہو تو یہ قیاس اقترانی ہے. سنیو گل وچ مثالاں قیاس استثنائی او اگو پیچھے پڑھیا 3 کتابیں جی بے پورا شرطیہ رکھیں، لاکنہ کے ساتھ مقدم رکھنا ہے یا مقدم کی نقیض رکھنی ہے، تالی رکھنی ہے یا تالی کی وہ منطقیاں دی بولی جو وضع مقدم یا رفع مقدم، وضع تالی رفع تالی، تو نتیجہ پھر دوسری جزئیہ اس کی نقیض آئے گی. یہ تفصیل پھر آ رہی ہے ساری، سمجھیے گل. تو اب اس کی مثالیں دے دیں. ان کا زید انسان ان کا نہ حیوان ان کی شرطیہ ایک ہی ہے تے لا کنہ کے بعد اسی مقدم رکھ دیاں تو نتیجہ تالی آوے دی. لا کنہ ہو انسان ہو کون زید ہو تو وہ زید انسان یا گوا لا کنہ ہو انسان ایک سگر اے بن گئی کبرا، پہلا سگرا سی تے نتیجہ آ گیا خود تالی فہو حیوان. اے جڑا نتیجہ فہو حیوان اے کان حیوان تے فہو حیوان اکو شے کہ بکھرے بکھرے نے اکو شے ہے. اے پھر کیڑا قیاس ہویا؟ قیاس استثنائی. ان کان زید حمارن کان ناہکن، اگر زید کھوتا ہے تو پھر ہنگدا بھی ہوئے گا. لاکنہو لیسا بناہکن، لاکنہ کے بعد تالی کی نقیض رکھی لیکن وہ ہنگدا تے کوئی نہیں، ہنگدا تے نتیجہ نقیضیں مقدم ہونی ہے کہ انہو لیسا بہمارن. جی ہنگدا نہیں تو پھر ہوتا بھی نہیں. سمجھی گل. اور اگر مذکور نہ ہو تو وہ کون ہے؟ زید انسان صغرا زید کلو انسان حیوان کبرا. انسان ادے اوس گر گئے نتیجہ ہے زید حیوان زید. مثالیں سمجھ آ گئی ہیں، واضح نہیں آ رہی، بار بار پڑھی ہیں پھر کون دی پہ نے جی. پس اگر ہو نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور قیاس میں مذکور قیاس میں فون نمبر لکھا ہے 4. اچھا
تو نام رکھا گیا قیاس کا استثنائی، نام رکھا گیا ہے قیاس کا استثنائی، چونکہ یہ حرف استثناء ادات استثناء کیڑا لا کنا اون دے اوتے مشتمل اس واسطے نو کی آکھیدا ہے قیاس، قیاس استثنائی، او تسمیۃ الپورا بسمل تھوڑا بے جوز وچ استثناء کیڑی لا کن تے پوری کند دا نام رکھ دیتا کی استثنائی یار مال، جیسے کہ ہمارا قول جیسے ہمارا قول ان کان زید انسانا ان کان زید انسان کان حیوانا کان حیوانا لیکنہ انسان، لیکنہ انسان، تو نتیجہ دے گا فہوا، سمجھ آؤں دی بھی ہے اچھا جی ان کان زید حمارا ان کان زید حمارا کان ناہکن کان ناہکا لیکنہ لیس بناہک، لیکنہ لیس بناہک، نتیجہ دے گا نتیجہ دے گا انہو لیس بحمار، انہو لیس بہم، پہلی مثال سی جن دے وچ نتیجے دی کی سی اور نتیجہ خود موجود ہے، فَهُوَ حَيَوَانٌ او کان حیوان، تو بین اسطور لکھا ہے ذوکر فی نقیض النتیجہ، او کتابت دی غلطی ہو گئی ہے، او خود نتیجہ ہے، آ جڑی دوجی مثال ہے ان دے وچ نتیجے دی نقیض ہے، نتیجہ ہے نا کہ وہ حمار نہیں تے اوتھے مقدم کی زید حمار ہے تے ان دی نقیض کی حمار نہیں، تے آ جڑا نتیجہ ہے نا ان دی نقیض کون زید حمار ہے، اور سالبے دی نقیض کی موجبہ وہ موجود ہے۔ اے مثال ہے کن دی کہ قیاس کے اندر کیا موجود ہو، نتیجے کی نقیض، تو کم الٹ ہو گیا ذرا جی، اور اگر نہ ہو نتیجہ نہ ہو نتیجہ اور نتیجے کی نقیض اور نتیجے کی نقیض مذکور کتھے قیاس میں اور کتھے جی، تو نام رکھا گیا قیاس کا اقترانی، تو نام رکھا گیا ہے قیاس کا اقترانی، جیسے تیرا قول جیسے تیرا قول زید انسان زید انسان اور کل انسان حیوان، وکل انسان حیوان، نتیجہ دے گا نتیجہ دے گا زید حیوان، زید حیوان، جی بس اگر ہو نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور قیاس میں تو نام رکھا گیا ہے قیاس استثنائی، جیسے نام رکھا گیا قیاس کا، تو نام رکھا گیا ہے قیاس کا، جو سما دے بچ ہوگا ضمیر ہے، نام رکھا گیا ہے قیاس کا استثنائی، قیاس استثنائی، قیاس استثنائی، جیسے قول ہمارا ان کان زید انسانا کان حیوانا لیکنہ انسان، نتیجہ دے گا فہو حیوان، تو یہ جو نتیجہ ہے نا قیاس کے اندر یہی تالی ہے، یہی تالی ہے قیاس کے اندر، تو یہ خود نتیجہ آپ موجود ہے قیاس کے اندر جی۔ اور ان کان زید حمار کان ناہکا لیکنہ لیس بناہک، نتیجہ اے قیاس پورا ہو گئے، نتیجہ دے گا انہ لیس بحمار، تو انہو بے زید حمار نہیں، اے سالبہ ان دی نقیض خود مقدم ہے کون زید حمار ہے، تو اتنے نتیجے دی نقیض موجود ہے قیاس میں جو پلاؤ بھی جی۔ اور اگر نہ ہو نتیجہ اور نتیجے کی نقیض مذکور تو نام رکھا گیا ہے قیاس کا قیاس اقترانی، جیسے قول تیرا زید انسان و کل انسان حیوان، نتیجہ دے گا زید حیوان جی بس اگر ہو نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور قیاس میں تو نام رکھا گیا ہے اس قیاس کا استثنائی، جیسے قول ہمارا ان کان زید انسانا کان حیوانا لیکنہ انسان، تو نتیجہ دے گا فہو حیوان، اور اگر ہو زید وَإِن میں کان، دو مثالہ تاں دیتی ہیں، ایک دینی سی بھی نتیجہ خود موجود ہوگے تھے کہ نقیض، پہلی مثال ہے خود نتیجہ موجود ہے، دوجی ہے کہ نقیض نتیجہ موجود ہے۔ وَإِن كَانَ زَيْدٌ حِمَارٌ كَانَ نَاهِكًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِكٍ، تو نتیجہ دے گا انَّهُ لَيْسَ بِحِمَارٍ، اور اگر نہ ہو نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور قیاس میں تو نام رکھا گیا ہے قیاس کا اقترانی، اور پیچھے سے نا نتیجہ یا نتیجے کی نقیض، اتھے بھی واو بمانا او یہ واو نہیں کرنا مانا، کیونکہ تو میں تو کٹھے ہونے ہی نہیں جی۔ جیسے قول تیرا زید انسان وکل انسان حیوان، تو نتیجہ دے گا زید حیوان،